والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزت و احترام کے لائق بزرگوں، بھائیوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، بہت دیر سے آپ تمام لوگ بچوں کا پروگرام سن رہے تھے۔ یہ دینی مدرسے کے بچوں کا گویا تعلیمی مظاہرہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور پوری دنیا اس وقت جن دجالی شیطانی طاقتوں کے شکنجے میں پھنستی چلی جا رہی ہے، اس موقع پر امت مسلمہ کے ہر فرد کی جو ذمہ داری بنتی ہے اور بڑی اہمیت کے ساتھ بنتی چلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس دین کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھنے اور انسانوں کی زندگیوں میں اس دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے جو کوششیں، جو سرگرمیاں اور جو قد و کاوش انہوں نے کی ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کوششوں کی طرف سے غفلت نہ برتیں اور بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد اور ایک بیٹے کے باپ اور اولاد کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی دینی ملی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا رنگ و ڈھنگ بغیر اللہ کی رہبری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے حاصل ہونا ناممکن ہے۔ آدمی غلط فہمی میں تو رہ سکتا ہے، لیکن جس راستے پر وہ چل رہا ہے وہ راستہ وہ نہیں ہوتا ہے جو اسے کامیابی کی منزل تک پہنچائے۔ اس لیے ہم سب کی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں اور اپنے اس کلام میں رکھی ہے جو ہم سب کی نجات کے لیے اس دنیا میں نازل کیا گیا۔ ہم سب کی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اللہ نے اسے نازل کیا ہے۔ اس لیے جب تک ہم اپنے آپ کو علم سے جوڑیں گے نہیں، اس وقت جو اندھیرے پھیل رہے ہیں اور جس قسم کی پریشانیوں میں انسانیت مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے، انسانیت سسک رہی ہے، ظلم عام ہو رہا ہے، علم کی شمعیں جب تک روشن نہیں کریں گے، اپنے گھروں کو علم کی روشنی سے آباد نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو علم و عمل کے زیور سے جب تک آراستہ اور پیراستہ نہیں کریں گے، ہم اس اندھیرے کا اور اس پھیلتی ہوئی ظلمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہماری نسلوں کا ایمان خطرے میں ہے، اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ اپنے اکثر خطبات میں فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ کوئی ایک آیت بتائیے جس کو میں عنوان کے طور پر اپنے دیوان خانے میں اور یاد دہانی کے طور پر اپنے بیڈ روم میں لکھ کر لگا دوں، تو حضرت فرماتے تھے کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ یہ آیت لکھ کر اپنے دیوان خانے میں لٹکائے جہاں اس کی مسلسل نظر پڑتی ہو کہ اذ قال یعقوب لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم الی آخر الآیہ، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ موت کا وقت قریب آیا اور سکرات کی کیفیت بس طاری ہونے والی تھی، اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم کس راستے پر چلو گے، تمہاری زندگی کا کیا قبلہ رہے گا،
تم کس اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارو گے، کس دین پر قائم رہو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلا کر پوچھا، اور یہ وہ وقت تھا جب آدمی زندگی کا بالکل نچوڑ اور بلکہ زندگی کے تجربات کا گویا خلاصہ اپنے بچوں کے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس عمل کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب مقدس میں ان کے اس عمل کو لکھ کر ہم سب کے اور بلکہ قیامت تک کے ایمان والوں کی رہبری کی کہ اے ایمان والو، تم حضرت یعقوب نہیں بن سکتے ہو، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اور ان کی اولاد جیسی تھی ویسی اولاد تمہاری نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ تو نبی زادے تھے، اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کا جو ایمان بنا تھا وہ نبی کے گھرانے میں بنا تھا، نبی کی براہ راست تربیت پانے کا جن کو موقع ملا تھا۔ اور پھر ان بچوں میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر بھی موجود ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے ہم نہیں بن سکتے ہیں، اور ہماری اولاد میں یوسف علیہ السلام جیسا کوئی بچہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر ستائے جا رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کا وہ ایمان پر باقی رہیں گے، اس کی کیا شکل ہوگی۔ اپنے بچوں سے اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وقت ہے جب ایمان سوز حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہماری نسلوں سے حیا کی چادر کو کھینچنے کی ساری گویا سازشیں رچی جا رہی ہیں، ہمارے ایمان کو ختم کرنے کے سارے سامان کیے جا رہے ہیں، سیاسی طور پر اور معاشرتی اور معاشی طور پر ہر طرح مسلمانوں کو پیچھے کرنے کی جہاں شیطانی سازشیں کوششیں کر رہی ہیں، ایسے موقع پر بحیثیت مومن اور بحیثیت صاحب ایمان ہونے کے اور ایک فکر مند اور درد مند باپ اور سرپرست ہونے کی حیثیت سے ایک ماں کو اپنے بچوں کے سلسلے میں جب تک یہ اطمینان نہ ہو کہ میرے بچے ہماری اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ کیا مسلمان باقی رہیں گے یا پھر ان کا دین خطرے میں رہے گا، ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تو جب تک یہ اطمینان حاصل نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں چین نہ آنا چاہیے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ نمونہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ جو دینی مدرسے ہیں، حفظ کے، عالمیت کے اور دین کی تعلیم اور تعلم کے، یہ اصل میں ہماری نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کے گئے مراکز ہیں، یہ وہ قلعے ہیں جہاں ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور نسلوں میں ایمان کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے اداروں کو طاقت پہنچانا اور ایسے بچوں کی ہمت افزائی کرنا اور خود اپنے بچوں کو دین کے تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنا ہم سب کی بہت بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس موقع پر بس یہی چند باتیں عرض کرتے ہوئے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں اور قابل مبارکباد ہیں، ان کے سرپرست جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے دین کی تعلیم کا انتخاب کیا ہے وہ قابل رشک بھی ہیں اور قابل اقتداء بھی ہیں، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے کہ ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں کوئی روزگار حاصل ہو جائے گا، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جس طرح صحابہ نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے جان و مال اور ہر طرح کی قربانیاں پیش کی اور دین کی حفاظت کا کام کیا، ہم بھی اس دین کی حفاظت کا ایک حصہ بننے کے لیے اس درسگاہ میں شریک ہیں، اور پڑھانے والے جو سرپرست ہیں ان کو بھی اسی جذبے کے ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ پورے انسانوں کی اور پورے امت مسلمہ کی اور آئندہ آنے والی تمام نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ بہت سوچ سمجھ کر اور بہت انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اس فیصلے کے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو سرپرست اپنے بچوں کے دین کی تعلیم کی زیادہ فکر نہیں کر پا رہے ہیں انہیں بہت تشویش کی یہ مسئلہ بہت تشویش کا ہے
اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے یقیناً دنیا کی تعلیم سے ضرور آراستہ اور پیراستہ ہوں، وہ دنیا کے تعلیم کو اعلیٰ معیار کے ساتھ حاصل کریں، لیکن جب تک ہم ان کے ایمان کی حفاظت کا حصار قائم نہ کر دیں اور ان کو ایمان کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کا اطمینان حاصل نہ کر لیں، اس وقت تک ہمیں چین نہ آنا چاہیے، ہماری نیند اڑ جانی چاہیے اور ہمارا سکون کوسوں دور ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ہر آنے والا دن یہ ہماری نسلوں کو اور ہماری اولاد کو ایمان کے سے محروم کرنے والا بنتا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اندھیریاں آئیں گی اور ہر آنے والا دن پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ اندھیرا ہوگا، ظلمت بڑھتی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں دین کی تعلیم کی، اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی، اپنی اولاد کی اور اپنے گھرانے کے ایک ایک فرد کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے، اور جو ادارے ان فکروں کے ساتھ چل رہے ہیں، چلانے والوں کو، ذمہ داران کو، منتظمین کو اور اس کے معاونین کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ترقیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔